اور باقی اس محترمہ کا آگے سوال انہوں نے ایک پوچھا ہے، یہ بڑا عجیب سوال ہے، ہمارے پاکستان میں تو خیر اتنا نہیں ہوتا۔ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہندوستان میں شادی ہوتی ہے، شادی کے موقع پہ اس چیز کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہلدی وغیرہ دلہن صاحبہ کو اور دلہے کو لگاتے ہیں، تو یہ ہلدی لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں محترمہ، ہلدی ہمارے پاکستان میں تو خیر اتنی نہیں لگاتے، شہروں میں کبھی کبھار سننے میں آیا ہے، دیہاتوں میں ہم تو دیہات کے ماحول میں رہتے ہیں، اتنا یہاں ماحول نہیں ہے۔ برکیف یہ ہلدی لگانا جسم پہ، ایک تو جسم سے بو ختم ہوگی، اور یہ جسم کی نفاست ہے، اس سے جسم بالکل جو ہے صاف شفاف ہو جاتا ہے، یہ لگانی چاہیے۔ لیکن چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جب عورت کو، جو دلہن صاحبہ ہیں، ان کو ہلدی لگائی جائے تو ہلدی لگاتے ہوئے مرد حضرات وہاں موجود نہ ہوں، کیونکہ اکثر انڈیا میں جیسے سننے میں آیا ہے کہ وہاں مرد اور خواتین اکٹھے دلہن کو بھی ہلدی لگاتے ہیں، اور اسی طرح دلہا کو بھی عورتیں اور مرد حضرات مل کے ہلدی لگاتے ہیں۔ تو عورتیں لگائیں، صرف وضو والے جو اعضاء ہیں ان اعضاء کے اوپر عورتیں لگا سکتی ہیں، عورت کو ہلدی لگا سکتی ہیں۔ باقی جو عورت کے اعضاء ہیں وہ عورت خود اپنے جسم پہ لگائے گی۔ جس طرح مرد کے لیے دوسرے مرد کے اعضاء کو چھونا، جن کو چھونا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے کہ جن اعضاء کو جو چھپانے عورت کے لیے مردوں سے ضروری ہیں، خواتین سے چھپانے بھی ضروری ہیں۔ مردوں سے تو چہرہ بھی چھپایا جاتا ہے، لیکن اعضاء وضو، نماز کے وقت جو اعضاء کھلے رہتے ہیں، یہ عورتوں سے عورت نہیں چھپاتی۔ باقی پورا جسم جو ہے عورت کے لیے بھی یہ ستر ہے، اس لیے باقی جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء کے اوپر عورتیں اپنے ہاتھوں سے ہلدی وغیرہ نہ لگائیں، دوسری عورتیں۔ اور مرد تو بس طریقے اولا عورت کو چھوئیں تک نہیں، دیکھیں تک نہیں، مرد تو اس محفل میں جائیں نہیں، وہاں ہلدی لگ رہی ہوتی ہے، مرد کیمرہ اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، تو یہ بے پردگی ہے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ شادی کی بنیادوں ہی میں آپ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، تو یہ شادی کیا آگے رنگ لائے گی؟ یہ شادی ٹوٹ جائے گی اس کی نحوست سے۔ اس لیے ہلدی لگائے عورت، خود اپنے جسم پہ لگائے تو اچھی بات ہے۔ دوسروں عورتوں سے لگانا چاہتی ہے تو صرف چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ وضو والے کونیوں تک، یہ بازو ہیں، یہ وضو والے جو اعضاء ہیں ان کے اوپر دوسری عورت لگا سکتی ہے، باقی جسم پہ نہیں لگا سکتی۔ اسی طرح مرد حضرات جو ہے وہ چڈی پہن کے صحن میں بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، بھابھی لگا رہی ہے، بہن پیٹھ پہ لگا رہی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بھابھی کا پردہ ہے، وہ جسم چھو نہیں سکتی، اس کے غیر محرم مرد ہے اس کو نہیں چھو سکتی، تو وہ بھی نہ چھوئے۔ اور اس طرح امی لگا رہی ہوتی ہے اور ساری محلے کی عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، غیر محرم بھی محرم بھی ساری، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ مرد کو بھی اسی طرح اگر لگانی ہے تو مرد لگائیں، عورتیں نہ لگائیں، مرد لگائیں۔ اور ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے یہ جگہ چھوڑ کے پورے جسم پہ باقی جہاں مرد لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ مرد کا ستر اتنا ہی ہے، گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ ستر ہے، یہاں مرد خود لگانا چاہے تو لگائے، وگرنہ دوسروں مردوں سے بھی نہ لگائے۔ اور سب سے بڑی جو خرابی یہاں ہوتی ہے نا، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں عورتوں کی، تو یہ ویڈیو آگے پھیل جاتی ہیں، پھر فحاشی کا اور گندگی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس سے بچا جائے، اللہ رب تمام مسلمانوں کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔